سے لے کر اوپر تک پورا جسم ان کا چھپ جاتا تھا اور آگے کچھ حصہ اٹھا کر رکھتی تھی تاکہ راستہ چلنے میں اور کام کرنے میں آسانی ہو. اسی کو آج کے زمانے میں سل دیا گیا تو وہی نقاب ہو گیا ہے. اسی کو تھوڑا چوڑا بنا دیا تو وہی عبایا ہو گیا ہے. چیز ایک ہی ہے, الگ الگ زمانوں کے اعتبار سے اس کی ساخت بدلتی جا رہی ہے. اس لیے نقاب کا حکم قرآن میں بھی ہے, حدیث رسول. بلکہ ایک آیت میں تو حجاب کا لفظ ہی ہے. صحابہ کو خطاب ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. جب نبی کی بیویوں سے کچھ مانگو یا پوچھا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ان کے سامنے حاضر ہو جاؤ, من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے مانگو. جب صحابہ جن کے دلوں میں تقویٰ تھا اس دور میں صالحین اور صالحات تھے, اور آج فاسقین اور فاسقات کی کثرت ہے. وہ خیر القرون تھا اور یہ شر القرون ہے. جب اس دور میں حکم ہوا کہ نبی کی بیویوں کے سامنے نہیں جا سکتے تو آج کے دور میں کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے کوئی بھی غیر محرم بغیر پوچھے جاتے چلا جائے. اس لیے کل بھی پردہ ضروری تھا, آج بھی پردہ ضروری. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک پڑھا یہ پوری صحابیہ جن کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا, ان کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا, مارا گیا. بھاگتی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک لمبی چادر سے پورے جسم کو چھپا رکھا تھا. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہا یا رسول اللہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا ہے, میں اس کے بارے میں تحقیق کرنے آیا ہوں, کیا صحیح خبر ہے؟ ایک صحابی رسول نے کہہ دیا دیکھو اس کا بیٹا کھو گیا ہے اور یہ نقاب میں لپٹی ہوئی ہے, چادر میں لپٹی ہوئی ہے, اس کو نقاب ہی کی فکر ہے. اس بوڑھی صحابیہ نے گردن جھکا کر غیرت ایمانی میں ڈوب کر جواب دیا کہ میرا بیٹا گیا ہے, میری حیا نہیں گئی ہے, میری غیرت نہیں گئی ہے. ایک نہیں درجنوں بیٹے چلے جائیں لیکن میں نقاب میں مضبوط رہوں گی, حجاب میں مضبوط رہوں گی, حجاب سے باہر نہیں ہو سکتا. کیا یہ جذبہ ہے ہماری عورتوں میں, ہماری ماؤں میں یہ جذبہ ہے؟ اس لیے آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں لیکن بیٹیوں پر سخت نظر رکھیں, بیٹیوں کا قدم ڈگمگانے نہ پڑے, بیٹیوں کے حال میں موبائل نہ دیں. اس لیے کہ جب قلم دینے میں فتنہ تھا تو ہمارے فقہا نے قلم دینے سے روک دیا, تو اس سے بڑا فتنہ تو موبائل دینے میں ہے. سارے فتنوں کی جڑ آج کے دور میں موبائل ہے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو ہرگز ملٹی میڈیا موبائل نہ دو, اگر ضرورت ہو تو سادہ موبائل دے دو, لیکن موبائل دینے کے بعد بھی ان کی نقل و حرکت پر ہماری سخت نظر ہونی چاہیے. آپ اچھا سے اچھا کھلائیں, اچھا سے اچھا پہنائیں, لیکن اتنی آزادی نہیں دی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیٹیاں جس سے چاہیں بات کریں, آپ کی بیٹیاں جب چاہیں مارکیٹ میں چلی جائیں, آپ کی بیٹیاں جس کے ساتھ چاہیں دفنی گاہوں میں گھومتی نظر آئیں. یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف. اس لیے ہم جہاں تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بھی ضرور بتاتے ہیں کہ پردہ ضروری ہے, بیٹیوں کو گمراہی سے بچانا ضروری ہے, فتنہ ارتداد سے بچانا ضروری ہے. RSS کی ایک مہم چل رہی ہے, مسلم بچیوں کو کسی طرح سے محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے شادی کرو, ان کا ایمان برباد کرو, ان کو مرتد بناؤ اور اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کرو. اس لیے آپ اس منصوبے سے ہوشیار